آداب پیارے بچوں، آج ہم سر سید احمد خان کے انشائیے کے متعلق بات کریں گے۔ اس انشائیے کا نام ہے گزرا ہوا زمانہ، اور یہ 12ویں کلاس کے لیے ایک امپورٹنٹ لیسن ہے۔ اس لیسن کے متعلق جو 12ویں کلاس کے طالب علم ہیں انہیں سیکھنا ضروری ہے۔ سر سید احمد خان کا انشائیہ گزرا ہوا زمانہ ہے۔ یہ انشائیہ عمر رافتہ کے نام سے بھی شائع ہوا ہے۔ عمر رافتہ اس کا دوسرا نام ہے، اور یہاں آپ کے سلیبس میں اسے گزرا ہوا زمانہ نام دیا گیا ہے۔ اس افسانے کا خلاصہ آپ کو لکھنا آئے گا، اور آپ جب یہ خلاصہ لکھیں گے تو آپ اس کا آغاز اس طرح سے کریں گے کہ گزرا ہوا زمانہ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ایک انشائیہ ہے، اور اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ پھر آگے آپ لکھیں گے کہ گزرا ہوا زمانہ انشائیہ میں سر سید احمد خان ایک بچے کا خواب بیان کر رہے ہیں کہ ایک بچہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس خواب میں وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جب وہ بوڑھا ہوتا ہے اور اسے اپنی پچھلی تمام زندگی کی جو باتیں ہیں وہ اسے یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ بچہ سال کے آخری دن نوروز کا مہینہ ہے، اور یہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر سویا ہوا ہے اور اپنا بچپن یاد کر رہا ہے۔ یہی بچپن جو آپ لوگوں کا ہے اسے یہ بچپن یاد آتا ہے۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اور اپنے بچپن کی وہ بے فکری، وہ آرام اور سکون والی زندگی، وہ کھیل کود کا وقت، وہ سب کچھ اسے یاد آ رہا۔ پھر اسے اپنی جوانی کا وقت یاد آتا ہے، جب وہ صحت مند تھا، خوبصورت تھا، ایک اڑیل جوان تھا، اور اسے کوئی پریشانی، کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ اور یہ سب کچھ وہ نوروز کے مہینے میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ باہر بجلی چمک رہی ہے، آندھی چل رہی ہے، کالی گھٹا چھائی ہے، اور یہ سب چیزیں وہ ایک خواب میں دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ دوڑتا ہوا کھڑکی کی طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ باہر تیز آندھی چل رہی ہے، اور برسات بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، آسمان پر گپ اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اور ایسی حالت میں وہ اپنا بچپن اور جوانی کے واقعات اور حالات دیکھتا ہے، انہیں محسوس کر رہا ہے، اور وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کافی ڈر بھی جاتا ہے۔ ایسے عالم میں اسے اپنے بھائی بہن، اپنے رشتہ دار، اپنے سب اسے یاد آ رہے ہیں، اور اب اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تمام رشتہ دار، وہ بھائی بہن سارے جو بھی ہیں وہ اب مر چکے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی خاک بن گئی ہیں، مٹی میں مل گئی ہیں۔ اب یہ سب کچھ وہ یاد کر رہا ہے، اور پھر اٹھ کر کھڑکی کی طرف دوڑتا ہے۔ باہر دیکھتا ہے کہ آندھی تھم گئی ہے، ہوا رک گئی ہے، لیکن رات ویسے ہی تاریک ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اب اسے اپنا ادھیڑ پن یاد آ رہا ہے۔ اس ادھیڑ پن میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کچھ نیکیاں کی ہیں، حج، روزہ، زکوٰۃ، نمازیں، خدا کو یاد کرنا، یہ سب چیزیں اس کے ادھیڑ پن میں ہوئی ہیں، بزرگی میں ہوئی ہیں، اور یہ چیزیں جب وہ دیکھتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ راحت محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر وہ اپنے اچانک سے اسے پھر اپنا پہلا زمانہ یاد آتا ہے، بچپن یاد آتا ہے، اور پھر وہ تڑپ جاتا ہے اور ایک چیخ مارتا ہے۔ پھر کھڑکی کی طرف بھاگتا ہے۔ کھڑکی کی طرف بھاگتا ہے تو اب دیکھتا ہے باہر آسمان صاف ہے اور تارے نکلے ہوئے، اور جب وہ ان تاروں کو دیکھتا ہے، صاف آسمان کو دیکھتا ہے، تو وہاں سے ایک دلہن جو ہے ایک روشنی کی شکل میں وہاں سے نمودار ہوتی ہے، اور وہ بالکل اس کے قریب آ جاتی ہے۔ یہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو یہ کہتی ہے کہ میں نیکی ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں کسی طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ دلہن اسے کہتی ہے کہ مجھے بالکل حاصل کیا جا سکتا ہے، اچھے کام کر کے، جو نیکیاں کی جائیں، خدا کے راستے میں زندگی اگر گزاری جائے تو میں ضرور آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ دلہن اسے کہتی ہے کہ میں ہمیشہ رہنے والی ہوں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب چیزیں تباہ ہو جائیں گی، نیست و نابود ہو جائیں گی، لیکن میں ہمیشہ رہنے والی ہوں۔ یعنی نیکی جو ہے وہ انسان کی کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے، اور اسی طرح سے بدی بھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو شخص ہے یہ پھر بیٹھ کر اپنا منہ ڈھانپ لیتا ہے اور افسوس کرتا ہے اور روتا ہے، اور اچانک اسے اپنے بھائی بہن اور ماں باپ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ بیٹا اٹھ جاؤ، آج نوروز کا دن ہے، تم ابھی تک سوئے ہو، اٹھو، نئے کپڑے پہنو، منہ ہاتھ دھو لو اور نوروز کی خوشیوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ جب آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک
سپنا دیکھ رہا تھا، ایک خواب دیکھ رہا تھا، اور پھر اس خواب سے جب یہ باہر آتا ہے تو یہ ساری باتیں اپنی ماں کو سناتا ہے، اور ماں اسے کہتی ہے کہ بیٹا تم دنیا میں اور کچھ نہیں کرنا، تم اسی اپنی دلہن کو حاصل کرنے کے لیے تم کام کرنا۔ تو سر سید احمد خان جو ہے اس انشائیے کے تحت نوجوانوں کو، آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارو کہ تاکہ بعد میں آپ کو زندگی پر پچھتاوا نہ ہو، آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ یعنی جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، جب وہ موت کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت اگر وہ پچھتائے گا تو اس پچھتانے کا کوئی فائدہ، کوئی بینیفٹ نہیں رہے گا۔ البتہ جو آپ کے پاس زندگی ہے، یعنی ابھی آج ہی سے آپ اپنی زندگی کا پہلا دن سمجھیے اور اس زندگی کو نیکیوں میں لگا دیجئے، اچھے کاموں میں اس زندگی کو صرف کیجئے، اور آپ کا جو مستقبل ہے جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو اس وقت آپ کو پھر اپنی زندگی پر پچھتانا نہیں پڑے گا۔ تو اس انشائیے کا لب لباب بھی یہی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے، اس کا پیغام بھی یہی ہے کہ انسان کو زندگی شروعات سے ہی بہتر گزارنی چاہیے تاکہ بعد میں اسے پچھتاوا نہ ہو، اسے دقت محسوس نہ ہو۔ تو اب بہتر ہے کہ ہماری ایمان پر زندگی گزرے، ایمان پر موت ہو، اور ہم ایمان